پاک پروردگار وہ ذات ہے جس نے کعبۃ اللہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ خاص فرمایا اور اسے داخل ہونے والوں کے لیے امن والا گھر بنایا، اور یہ وہی گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اسے چھوڑا نہ اس سے تعلق جو توڑا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے اس سے ہٹ کر کسی اور قبلے کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور تلاوت فرمایا۔ جب بھی آپ نماز پڑھتے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو دل میں یہی خیال ہوتا، بار بار ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے اللہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے۔ نماز کی حالت میں ہی اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار اس میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کے لیے آپ کی رضا کو آپ کی چاہت کو پسند کرتے ہوئے آپ کا قبلہ کعبہ بنا دیا۔ فرمایا کہ نماز کی حالت میں علماء نے فرمایا کہ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہیں، اسی حالت میں ہی رسول اللہ نے رخ پھیر لیا تھا۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی چاہت سے یہ فرمایا کعبۃ اللہ جو ہے قبلہ بنایا، اور اللہ عز و جل بیت اللہ شریف کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک زمین میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا فرمائے وہ مکہ میں برکت والا گھر کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں آپ فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند تھا اور حضور اس امید سے آسمان کی طرف بار بار نظر فرماتے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرف رخ کیا، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی رضا منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو پسند کیا تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اول بیت وضع للناس، کعبۃ اللہ کی فرمائے کہ عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سے پہلے یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس جو ہے ہمارا قبلہ ہے، یہ کعبہ سے افضل ہے، کعبہ سے افضل ہے اور اس سے پہلے ہے، تو انبیاء کا مقام ہجرت بھی ہے، قبلہ عبادت بھی ہے، مسلمانوں نے کہا کعبہ افضل ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمائے زمین پر جو اللہ نے لوگوں کے لیے پہلا خانہ عبادت بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کو اللہ نے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں زمین میں بنایا، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، فرمائے کہ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے مقابل میں زمین پر یہ قبلہ بنایا، اور یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور آپ علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا، آدم علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ اے آدم آپ کا حج قبول ہو گیا، آپ کا حج قبول ہو گیا، اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ فرشتوں نے کہا ہم نے آپ سے پہلے 2000 سال پہلے
فرمائے کہ بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا، آپ علی نبینا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ جب کعبۃ اللہ کا حج کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم یہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی طواف میں یہی پڑھتے تھے، یہی پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا پیدا فرما، میری اولاد میں کوئی ایسا ہو جو اس گھر کی تعمیر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل سے بنواؤں گا، ابراہیم خلیل اللہ سے بنواؤں گا، پھر میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں فرمائے کہ طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اسے، اور وہ سبز زمرد کا تھا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا، اور یہ حجر اسود اور میں یہ تو جنت سے آیا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس میں چھوڑ دیے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی، بالکل خالی جگہ رہی۔ جب آپ علیہ السلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا، بیت اللہ کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دے، کہاں بنانا ہے اور کتنا بنانا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی کوئی نشانیاں بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی مقدار، جیسا آج بیت اللہ بنا ہوا ہے، فرمائے اس کی مقدار لمبائی کتنی چوڑائی کتنی ہے، فرمائے کیسا بنانا ہے، اس کی مقدار میں ایک بادل بھیجا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتا رہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بادل چلتا رہا، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ فرمائے کہ آپ پہنچے تو بیت اللہ شریف کے مقام پر وہ بادل آ کے رک گیا، جہاں بیت اللہ بنانا تھا، جہاں بنیادیں تھی ابتدائی، تو فرمایا کہ وہاں پہ رک گیا۔ تو آپ کو پکارا گیا اے ابراہیم اس بادل کے سایہ جہاں پہ ہے فرمائے وہاں کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھو، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، جہاں پر اس کا سایہ ہے فرمائے اسی کے مطابق اس کی بنیادیں رکھو۔ اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کے فرمان میں ان اول بیت وضع للناس، ہمیں زمین پر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فرمائی۔ اور آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات مبینات سے مراد واضح آیات جو اجر و ثواب کے اضافے پر دلالت کرتی ہیں۔ بعد نے کہا فرمائے کہ اس شرک سے محفوظ ہو گیا جو اس گھر میں داخل ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جس نے حج کیا، کعبۃ اللہ کا حج کیا اور کوئی فحش کلامی نہ کی، فرمائے فضول گفتگو نہ کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے۔ یہ کعبۃ اللہ کی عظمت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل فرمائی، حضور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو حرمین شریفین، مکہ مکرمہ کا حرم اور مدینہ منورہ کا حرم، دونوں حرمین شریف میں سے کسی حرم میں جا کے مرے فرمائے اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے دونوں حرموں کو فرمائے یہ اعزاز بخشا ہے، جس کو بھی جس حرم میں موت آئے اللہ قیامت کے دن اسے امن والوں میں اٹھائے گا۔ یہ اعزاز اللہ نے فرمائے اس جگہ پہ رکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کرو،
کیونکہ پر تم بروز قیامت اسے اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ قابل رشک پاؤ گے۔ اتنا ثواب، کیونکہ وہاں پہ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کے برابر، ایک حج کرو تو 1,00,000 حج کے برابر، فرمائے ایک عمرہ کرو تو 1,00,000 عمرے کے برابر، ایک قرآن پاک کا ختم کرو تو 1,00,000 قرآن ختم کے برابر، اتنی نیکیاں۔ تو فرمایا کہ اس لیے تم کثرت سے طواف کرو، اور قیامت والے دن جب تمہارے نامہ اعمال تمہیں دیا جائے گا تو تم اس پر رش کرو گے، سب سے افضل نیکیاں تمہیں یہی طواف والی ملیں گی۔ اور جو بارش میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بارش برس رہی ہو، فرمایا کہ حرم شریف میں اور جو بارش میں طواف کرے، کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے بارش میں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ حج کے موقع پہ کرے، کوئی بھی موقع ہے، عمرہ کر رہا ہے پھر کرے، فرمایا نہیں، ویسے وہاں پہ بیٹھا تھا، فرمایا بارش آ گئی، اس نے طواف شروع کر دیا، 7 چکر بارش میں لگائے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 50 بار بیت اللہ شریف کا طواف کیا، 50 بار بیت اللہ شریف کا طواف کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 50 چکر لگائے، 50 بار طواف کیا، فرمائے کہ وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ فرمائے کہ یہ کعبۃ اللہ کی برکتیں ہیں۔ اور ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد تیرا حج کیا کریں گے، ہر سال 6 لاکھ افراد تیرا حج کیا کریں گے، اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی کمی پوری فرمائے گا، اور بروز قیامت کعبۃ اللہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا ہوگا، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کا حج کیا ہوگا، وہ اس کے پردوں کو پکڑ کر لٹک رہے ہوں گے۔ فرمائے کعبہ جنت میں داخل ہوگا، وہ بھی جتنے لوگوں نے حج کیا وہ بھی سارے اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ یہ اعزاز اللہ نے کعبۃ اللہ کو عطا کیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق و صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اکثر بوسہ دیا کرتے تھے، حجر اسود کو چوما کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمائے بوسہ دیتے ہوئے، فرمائے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، فرمائے کہ نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی چوم رہا ہوں، میں بھی چوم رہا ہوں تجھے، پر میں رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ بات کہی تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ امیر المومنین نے تو فرمایا تھا نا، تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے۔ آگے مولا علی صاحب تھے، عمر پاک کا دور تھا، فرمایا کہنے لگے امیر المومنین یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ نفع نقصان اللہ عز و جل کے اذن سے دیتا ہے، نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، پر رب کے اذن سے دیتا ہے، اس کی اجازت سے۔
تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرمائے وہ کیسے، یہ پتھر ہے یہ نفع نقصان کیسے دیتا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی وہ ایسے کہ اللہ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا، فرمایا کہ الستو بربکم قالوا بلا بلا عہد لیا، تو فرمایا اس عہد نامہ کی ایک تحریر فرمایا کہ اللہ نے لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی، اس پتھر کو کھلا دی جو اس نے اپنے اندر محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ مومنوں کے لیے قیامت والے دن ایفائے عہد کی فرمائے کہ وعدے کی وفاداری کی گواہی دے گا اور کافروں کے خلاف انکار کی گواہی دے گا، ایمان والوں کو نفع بھی دے گا کافروں کو نقصان بھی دے گا۔ فرمائے اس لیے یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت جو کلمات پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی معنی، فرمائے کلمات پڑھے جاتے ہیں اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاءا بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسے بوسہ دے رہا ہوں، اسے بوسہ دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہ ایفائے عہد والی جو گواہی ہے قیامت کے دن یہ حجر اسود بھی دے گا۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر، اور ایک درہم صدقہ کرنا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح ہر نیکی کا ثواب فرمائے 1,00,000 درجے کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ عز و جل ہر رات اہل زمین کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہر رات زمین والوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی نظر رحمت اہل حرم پر پڑتی ہے اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، اور جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جسے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمائے یہ کعبۃ اللہ کی برکتیں ہیں، فرمائے اللہ نظر رحمت فرما کر سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیت اللہ پر 120 رحمتیں، رب کی خاص رحمتیں، ویسے تو 24 کھلتے رحمتوں کا نزول ہے، فرمائے خاص رحمتیں 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کعبۃ اللہ پر، اور 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایسا گھر ہے جو اسے دیکھے تو بھی عبادت ہے، جو وہاں بیٹھے تو بھی عبادت ہے۔ فرمائے کہ جو نماز پڑھ رہا اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہے، جو طواف کر رہا اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کعبۃ اللہ پر ایک دن میں 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 60 رحمتیں طواف والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز جو وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر نزول ہوتا ہے رحمت۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، ہجون اور بقی کو ان کے اطراف سے پکڑا جائے گا اور جنت میں بکھیر دیا جائے گا۔ ہجون اور بقی یہ حرمین کے فرمائے دونوں حرمیں، فرمائے کہ یہ قبرستان ہے،
قبرستان ہے، اور یہ دونوں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستان ہے، حجون اور جنت البقیع جنہیں کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ قبرستان ہے، یہ ان کی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو کناروں سے پکڑ کر اٹھایا جائے گا اور فرمایا جنت میں بکھیر دیا جائے گا، جنت میں بکھیر دیا جائے گا۔ ایسے نہیں حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آ کے مرے، فرمائے کہ وہاں رہے تاکہ اسے موت وہاں پہ آئے، اور یہ قبرستان ہی اٹھا کے جنت میں ڈالا جائے گا، تو فرمایا پھر اس کی تو بخشش ہی وہاں پہ پکی ہے۔ تو یہ جس کو نسبت وہاں پہ جڑی ہے، فرمائے مدینہ منورہ سے یا کعبۃ اللہ سے اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کی بخشش ہو جائے گی، اور جو اس کعبۃ اللہ سے محبت رکھے گا اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ایک دن قبرستان کے کنارے تشریف فرما تھے، یہ جو جنت البقیع ہے، فرمائے کہ وہاں پہ آپ بیٹھے تھے، لیکن اس وقت یہ قبرستان بنا نہیں تھا، ابھی ایسے زمین تھی خالی، فرمائے کہ آپ اس کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی زمین کے اس ٹکڑے اور حرم سے 70,000 ایسے افراد اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس زمین کے ٹکڑے سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ سب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یعنی 70,000 جو ہے ان میں سے ہر ایک فرمائے 70,000 افراد کی شفاعت کرے گا، 70,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ ارے یہ جو وہ ہے جو وہاں پہ مرے، اس قبرستان میں دفن ہوئے، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم یہاں پہ آئے، میرے حرم میں آئے، فرمائے تم فرمائے بغیر حساب جنت میں جاؤ گے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پھر 70,000 کی شفاعت کرے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکہ کی گرمی پر ایک لمحہ بھی صبر کرے گا، مکہ مکرمہ میں سخت گرمی ہوتی ہے، فرمایا اس کی گرمی پر ایک گھڑی ایک لمحہ صبر کرے گا، فرمایا جہنم اس سے 100 سال کی مسافت دور کر دی جائے گی، دور کر دی جائے گی، فرمایا تھوڑی سی گرمی ہے، تھوڑے لمحے کے لیے برداشت کی، اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب فرمائے دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ گھر یعنی کعبۃ اللہ اسلام کا ستون ہے، آپ فرمائے جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے، اگر اس کی روح درمیان میں قبض ہو جائے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، جنت میں داخل فرما دے، اور اگر وہ فرمائے حج کر کے واپس لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ فرمائے یہ اللہ نے اس گھر کے اندر یہ برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ طواف کعبہ کے متعلق میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس آزاد گھر کا طواف کرے۔ عتیق کا لفظ کہا گیا کعبۃ اللہ کے لیے، بیت اللہ شریف کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اس کو ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا، اور اس پر کسی ظالم و جابر کا تسلط نہ رہا، اور جس نے بھی برا ارادہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس کو عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا، جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی عتیق کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے عتیق کا لقب صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور یہاں پہ علماء نے بڑی کمال کی بات کہی، بس جو شخص نماز میں قبلہ شریف کی طرف رخ نہ کرے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں، اور جو صدیق اکبر کو کی ولایت کی گواہی نہ دے فرمایا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اس لیے
کعبۃ اللہ عتیق ہے، جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس کا حج یا عمرہ کرے، فرمایا اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جو صدیق اکبر سے محبت کرے اللہ اسے جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک معیار رکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلیمان علیہ رحمت الرحمن بیان فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر فرمائے ملتزم کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ تو میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، بس میرے گناہوں کو بخش دے، آج تو میری حاجت بھی جانتا ہے وہ پوری فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے فرمائے کہ ایمان اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں بس جائے، یہاں تک کہ میں یقین کر لوں کہ مجھے ہی وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو رب نے میرے نصیب میں لکھی ہے، فرمائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرما رکھا ہے، اے فرمائے کہ الہ العالمین تو میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ عز و جل نے وہی فرمائی، اے آدم فرمائے میں نے تیری تمام دعائیں قبول فرمائی، اور تیری اولاد میں سے جو شخص بھی دعا کرے گا یہاں آ کر فرمائے جو دعا مانگے گا دنیا کے سارے غم و غم اس کے دور کر دوں گا، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمائے یہ کعبۃ اللہ کی برکتیں ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کو جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ یعنی بیت المعمور کو اٹھایا گیا وہاں، اور یہاں پہ بیت اللہ کو بنایا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا فرمائے کہ اس کو بنایا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے بادل بھیجا اور اس نے نشانیاں بتائی، بیت اللہ کی تعمیر سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ تو اب وہاں پہ اس دور میں یہ کوئی نیٹ کا دور تو نہیں تھا کہ اعلان کریں پوری دنیا میں پہنچ جائے اور فرمائے سارے لوگ سن لیں، اور نہ ہی یہ سپیکر کا انتظام ہے، اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور پہاڑی سلسلہ ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ فرمائے کہ میں آواز لگاؤں تو میری آواز کون سنے گا؟ فرمائے کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام، پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ آواز تو لگائیں نا، لوگوں کو بلائیں، فرمائے حج کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس پر فرمائے چڑھ گیا اور بلند آواز سے کہا اے لوگو، اے اللہ کے بندو، فرمائے کہ تمہارے رب نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو فرمائے کہ آپ کی آواز سنائی، چاہے جن تھے انسان تھے، فرمائے پتھر مٹی ڈھیلے، فرمائے ریت کے ذرات درخت سمندر جتنی مخلوقات ہیں سب نے آواز سنی، اور فرمائے کہ میدانوں میں خشک و تر جتنی مخلوقات ہیں سب نے مشرق و مغرب والوں تک یہ آواز پہنچی، اور فرمائے کوئی ماں کے پیٹ میں تھا باپ کی پشت میں تھا سب تک یہ آواز پہنچی، اور سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ فرمائے کہ یہ آوازیں جواب دی۔ تو اس یہاں پہ علماء نے لکھا آج وہی شخص حج کرنے جاتا ہے جس نے اس کا جواب دیا، جس نے جواب دیا، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، اور جس نے 2 مرتبہ جواب دیا وہ 2 مرتبہ حج کرے، اور جس نے 3 مرتبہ جواب دیا وہ 3 مرتبہ حج کرے، جس نے جتنی زیادہ مرتبہ لبیک کہا فرمائے کہ وہ اتنی بار حج کرے گا، اور جس نے لبیک نہ کہا اس کے نصیب میں حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ تو یہ آواز ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، اور پھر اللہ نے اس آواز کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا،
تو میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر کی کعبۃ اللہ کی شان کیا ہے؟ اب کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، فرمایا اس کی شان کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اللہ نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا، میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا، اور جب دنیا میں اپنا گھر بنایا اللہ میری امت کو اس کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب دے گا؟ کیسے عذاب دے گا؟ جو بھی یہاں آئے گا اس کی تڑپ دل میں رکھے گا، فرمائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے میں نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، حجر اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتارا تو اس کی روشنی بھی ایسی تھی جیسی سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے۔ فرمایا پھر جب سے اسے مشرکین نے ہاتھ لگایا ہے تو فرمایا کہ اس وقت سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، اب یہ سخت سیاہ ہو گیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب گناہگار وہاں پہ جا کے اس کو چومتے ہیں فرمایا اس کے گناہوں کو، فرمایا گناہ وہاں پہ لگ لگ کے یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی کے پہلے جلد میں یہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب گناہگار اس کو چومتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سے اسے مشرکین نے ہاتھ لگایا فرمایا تب سے اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی، اور تب سے یہ سیاہ رنگ کا ہو گیا ہے۔ اللہ نے اسے جنت سے بھیجا تھا۔ اور سامعین محترم کعبۃ اللہ کی عظمت و شان فرمائے کتنی بلند ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی، سونے کی زنجیر ہوگی، اور اللہ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ، بیت اللہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر میں لے آؤ، میدان محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے ان زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبۃ اللہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ میرا ایک سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب تک میرا یہ سوال پورا نہیں ہوگا میں نہیں چلوں گا۔ تو فرشتہ کہے گا، فرمائے فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ تو سوال کر، تو عرض کر، تو کعبۃ اللہ عرض کرے گا اے اللہ میرے پڑوس میں میرے آس پاس فرمائے مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، جتنے دفن ہیں فرمایا کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی، اللہ فرمائے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما دی، جتنے تیرے آس پاس ہیں ان کے حق میں میں نے تیری شفاعت قبول فرمائی اور میں ان کی بخشش فرما دی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں پھر مکہ کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جتنے وہاں پہ دفن ہوں گے سب کو اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ سب احرام کی حالت میں کعبہ کے گرد جمع ہو کر تلبیہ کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک، فرمائے یہ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب تو چل، وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میری ایک درخواست قبول ہو جائے۔ تو کہیں گے فرمائے کہ بتا تیری درخواست کیا ہے، تو فضائے آسمانی سے پھر وہی فرمائے ندا آئے گی اے کعبۃ اللہ مانگ، جو تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے، تجھے دیا جائے گا۔ تو پھر کعبۃ اللہ عرض کرے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج بھی ادا کیے، اور تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا تو کہے گا ایسے لوگ بھی ہوں گے ان میں اے کعبہ تو ان سب کی شفاعت کر رہا ہے، ان میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر گناہوں پر بار بار اصرار کرتے رہے ہوں گے، گناہ کرتے کرتے
اس حد تک پہنچ گئے کہ ان پر جہنم بھی واجب ہو چکی اور تو ان کے حق میں شفاعت کرے گا؟ کعبۃ اللہ کہتا ہے اے اللہ فرمائے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبہ کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے، اللہ نے ان سب کو کعبہ کے گرد جمع کرے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہو کر کھڑے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمائے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اس کعبۃ اللہ کو اٹھا کر محشر کے میدان میں لے آئیں گے، فرمائے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ کتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور اس کی برکت سے کتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، کتنوں کی بخشش ہوگی، کتنوں پر رب رحمت کی فرمائے برسات فرمائے گا۔ فرمائے آپ نے احادیث مبارکہ سنی، فرمائے کہ رب تعالیٰ وہاں نماز پڑھنے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرمائے طواف کرنے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول، اور جو اس کی زیارت کرنے والے ان پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کعبۃ اللہ ان سب کی بخشش فرما رہے، فرمائے جن کی فرمائے ان کے لیے شفاعت مانگ رہے رب کی بارگاہ میں، فرمائے کہ جو اس کی تڑپ رکھتے ہیں، جو اس کا طواف کرتے ہیں، فرمائے کہ چاہے بعد میں گناہوں میں مشغول ہوئے، اللہ نے یہ اعزاز کعبۃ اللہ کو بخشا ہے۔ تو اس گھر کی کتنی عظمت ہے، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمائے کہ زمین پر سب سے پہلے جو عبادت خانہ بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں برکت والا گھر فرمائے کعبۃ اللہ ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں بھی رکھی ہیں، مقام ابراہیم بھی یہاں پہ ہے، حجر اسود بھی یہاں پہ ہے، صفا مروہ بھی یہاں پہ ہے، فرمائے یہ ساری نشانیاں اللہ نے اس کے ارد گرد رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے کہ ایک جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اپنا گھر زمین پر بنایا، اپنا گھر زمین پر بنایا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک غنیمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے فرمائے کہ جو کعبۃ اللہ تک جا نہیں سکتے، فرمائے کہ لیکن دل میں تڑپ رکھتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس بھی ہمت اور طاقت ہو، ہم بھی جا کے اس کی زیارت کریں، اس کا دیدار کریں، اس کا طواف کریں، فرمائے لیکن دل میں یہی تڑپ ہے، تو قیامت والے دن ان تڑپ رکھنے والوں کی بھی کعبۃ اللہ شفاعت فرمائے۔